السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو ابھی تک ہم نے آپ لوگوں کے سامنے جن آیات کا ذکر کیا، آیت نمبر 242 تک کی تفسیر وغیرہ ہوئی ہے۔ تو اتنی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آ، آ، یعنی کہ پیچھے سے بہت ساری آیات جو ہے اس میں طلاق کے موضوع چل رہے تھے۔ طلاق کے تعلق سے بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے یہاں پر اب ٹاپک چینج ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، اور اس قوم کے تعلق سے ایک آیت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہ ہمیں انشاءاللہ سمجھنا ہے، بہت اچھی اور بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ مطلب کیا، لم مطلب نہیں، کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھنا جو ہے وہ یعنی خبر پہنچنے کے معنی میں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا مطلب کیا آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی۔ یہ تعجب کے وقت میں انسان بولتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اسی لفظ کا استعمال کیا ہے۔ جیسے تعجب میں لوگ کہتے ہیں، حالانکہ بتانا مقصد ہوتا ہے، وہ پہلی ہی بار اس کو بتایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ تعجب، ارے تم نے نہیں سنا ایسا ایسا ہوا، تو سامنے والا بولتا ہے اچھا۔ تو وہی یہاں طرح جو ہے آپ نے دیکھا، یعنی کہ یہ سننے اور بات پہنچنے کے معنی میں ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے، الا مطلب طرف، الذین مطلب ان لوگوں کے جو، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو خرجو نکل گئے، من دیارہم، من مطلب سے دیار مطلب گھروں، ہم مطلب اپنے، اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم الوفن، وا مطلب اور، ہم مطلب وہ لوگ، الوفن ہزاروں تھے، اور وہ لوگ کیا تھے، ہزاروں تھے، حذر الموت بچنے کے لیے، حذرہ بچنے کے لیے، الموت مطلب موت سے بچنے کے لیے۔ اصل میں یہ واقعہ کیا ہے، ایک نبی تھے، ان کے زمانے کا واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی دوسری آیت یا اس سلسلے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن جو علماء مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ان لوگوں نے اپنے علم یعنی دیگر جو بھی شواہد ہیں اور جو نصوص ہیں ان کی بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ہے۔ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ قوم ہے، اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یعنی آبادی بہت تقریباً 1000 کے آس پاس تھی۔ اس میں نافرمان زیادہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یا اپنے نبی کی نافرمانی کرتے تھے، بات کو سنتے سمجھتے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ علم تارا، یعنی کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو۔ اصل میں یہ واقعہ ہے کیا، یہ واقعہ یہ ہے کہ وقت کے جو نبی تھے وہ حاکم بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے حکم دیا تھا جہاد کرنے کا، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئی ہوئی تھی، اور اس مصیبت اور تکلیف سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ سامنے تھا، وہ راستہ تھا جنگ کرنا۔ آپ جانتے ہیں ملک میں کبھی کبھی ایسی ایسی پریشانی آ جاتی ہے جس کا جو ہے کوئی علاج نہیں ہوتا سوائے جنگ کے۔ اب اس میں صبر نہیں ہو سکتا، اس میں دیگر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، سامنے والا بھی جنگ کرنے پر آمادہ ہے، یہ ایک ملک دوسرے ملک پر جنگ کرنے پر آمادہ بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے اس سے ملتی جلتی اور بھی بات ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جنگ جو ہے لازم ہو جاتی ہے، اور اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنے حفاظت کے لیے، اپنے وجود کو بچائے رکھنے کے لیے اس کی بہت سخت ضرورت ہو جاتی ہے جنگ کی۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا ہے، آپ جانتے ہیں دنیا میں اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب لوگ جہاد کو غلط مطلب میں لے کر کے جاتے ہیں، جہاد کا مطلب غلط سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور حاکم وقت ہی اس کا اعلان کر سکتا ہے، بادشاہی اس کا اعلان کر سکتا ہے، وہ بھی وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر۔ عام لوگ اس کا نہ اعلان کر سکتے ہیں، نہ عام لوگ اس طرح کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو وہی وقت کے حاکم نے، اور وہ کون حاکم تھے، نبی تھے حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے جو ہے آرڈر کر دیا کہ جہاد ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کو کہا گیا، نبی نے اپنی قوم کو کہا۔
تو وہ لوگ سوچے جائیں گے لڑنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ مر بھی سکتے ہیں، تو وہ سب کے سب کیا کیے، پورے کے پورے وہاں سے نکل کر کے اپنی موت، یعنی موت کے ڈر سے اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل کر کے چلے گئے، وہاں سے نکل کر کے بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی ان کو، کہا کہ تم موت کے ڈر سے بھاگ رہے، لو ابھی تم کو ہم موت دیتے ہیں۔ فقال، پس کہا، لہم ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ مطلب اللہ، پس ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیا کہا، موتو، مر جاؤ۔ اب کہا کیسے، یہ نہیں کہ مطلب سب کے سامنے کھڑے، مطلب یہ ہے کہ ان کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو کہا کہ ان لوگوں کو موت دو، اور یہ سارے کے سارے ایک وقت میں مر گئے۔ پوری قوم ایک ہی پل میں، ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی لہجے میں پوری تباہ و برباد ہو گئی، یعنی کہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم برباد ہو گئے، ہم تجھ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو معجزے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے، یعنی انہوں نے کہا پھر سے زندہ کرنے کے لیے دعا کیا، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پھر سے زندہ کر دیا۔ ثم پھر احیاہم، اس نے زندہ کر دیا ان لوگوں کو، یعنی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ یہ معجزہ ہے، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی ایک بڑا بڑا معجزہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، لیکن روز نہیں نہ ہوتا تھا یہ۔ ایسا تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے تھے تب روزانہ کر دیتے تھے، ایک بار ہوا پوری زندگی میں، صرف ایک مرتبہ ہوا۔ تو وہ یہ ہے کہ ثم پھر احیاہم، اس نے زندہ کیا ان لوگوں کو۔ کن لوگوں کو زندہ کیا؟ یعنی جتنے مرے ہوئے تھے سب کو زندہ کیا۔ تو حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ موت کا معاملہ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تم سوچو کہ تم لوگ موت سے بچ جاؤ تو بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ موت جہاں تمہیں آنی ہے وہاں آئے گی۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی رہو تم لوگ دنیا میں، کسی بھی خطے کسی بھی کونے میں رہو، تم لوگوں کو موت آ لپکے گی، تم لوگوں کو موت آئے گی، آ جائے گی جب آنا ہوگا۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر رہو، ایسی جگہ رہو جہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن موت آنی ہوگی، موت آ جائے گی، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا، اور دنیا کی کوئی طاقت موت کو چیلنج کر بھی نہیں سکتی ہے۔ اب دیکھیں مثال طور پہ ابھی منموہن سنگھ کا انتقال ہوا، ان کی ڈیتھ ہوئی، ایسے بہت سارے لوگ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ان کے پاس کیا کمی تھی؟ کوئی پیسے کی کمی نہیں تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، ڈاکٹر تھے، علاج تھے، لوگ جو ہے علاج کرانے کے لیے لائن میں لگے رہتے ہیں، 3 4 مہینے بعد نمبر آتا ہے علاج کرنے کے لیے، اور وہاں جو ہے ان کا فوری طور پہ علاج ہوا، لیکن اس کے باوجود موت لکھی ہوئی تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا پائی؟ کوئی طاقت ان کو نہیں بچا پائی۔ ایسے ہی سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو بھیج سکتا ہے، یعنی موت، یعنی روح کو قبض کر سکتا ہے، کبھی بھی روح کو قبض کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین جیسا چاہے گا ویسا کر دے گا، کوئی روک نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے ہم لوگ کو سیکھنے کو کیا ملا؟ سیکھنے کو یہی ملا کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے موت کے ڈر سے اگر اس طرح کی چیزوں کو تم چھوڑ رہے ہو تو تمہاری غلطی، اس سے تمہارا نقصان ہوگا۔ کبھی کبھی جنگ وغیرہ ضروری ہو جاتی ہے، اس میں یہ سوچو کہ ہم مر جائیں گے اور ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور ہمارے مرنے اور ہمارے ہلاک ہونے کے سبب جو ہے، چلے اب ہم جو ہے اس کام سے ہٹ جائیں، تو دوسری طریقے سے تم مرو گے، کل کو اور پریشانی آئے گی، کل کو جو ہے پوری لوگوں کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ مارے جائیں، لیکن باقی جو بچیں گے لوگ، ان کی تو زندگی اچھی ہو جائے گی، آسان ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے وہ۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے روگردانی نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے حکم پر چلنا چاہیے۔ اب جہاد کا معاملہ ہے، یہ حاکم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اب جب اگر حاکم اعلان کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، ان مطلب بے شک، اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لذو فضل، لا مطلب البتہ یہ یقیناً، ذو مطلب والا، فضل مطلب فضل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقے سے بے شمار فضل کرتا رہتا ہے، انسانوں کو رزق کی شکل میں، الگ الگ شکل میں بہت کچھ دیتا رہتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کے فضل
کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کا احسان نہیں مانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے لوگ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں، یعنی ان کی موت ہے لیکن بعد میں ہے، طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ لگ رہا تھا کہ اب تب میں چلا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ تو یہ فضل ہے یا نہیں اب؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل، یہاں پر جو دکھایا گیا کہ مارنے کے بعد پھر سے زندہ کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، لوگوں پر، اعلیٰ مطلب پر، ناس مطلب لوگوں پر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کے اوپر یقیناً بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، وا مطلب اور، لاکنہ مطلب لیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر مطلب اکثر، زیادہ تر، الناس مطلب لوگ، اور لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں، لا یشکرون، لا مطلب نہیں، یشکرون مطلب شکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اور جو چیز ملی ہے نعمت کے طور پہ یا دیگر، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس بار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وا مطلب اور، قاتلو مطلب جنگ کرو جب ضروری ہو۔ یہ آیت جو ہے یہ عام پبلک کے لیے نہیں ہے، جنگ بھائی کون کرے گا؟ یہ تو ملک کرے گا نا، وطن کرے گا، اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ کریں گے۔ تو یہ آیت وغیرہ جو ہے اس کو نارمل چیزوں پر آپ نہیں لاگو کر سکتے، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسپیشل ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حاکموں کے لیے خاص ہیں۔ وقاتلو، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، فی مطلب میں، سبیل مطلب راستہ، اللہ مطلب اللہ، اللہ کے راستے میں، اور جنگ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا، وا مطلب اور اعلموا اصل ہے، ملائے ہیں تو وَاعْلَمُوا ہو گیا، اور جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ سمیع علیم، انا مطلب بے شک، اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم، سمیع کا مطلب خوب سننے والا ہے، علیم کا مطلب خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بھئی یہ زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، حاکم جو ہوتا ہے اللہ کے احکام کو نافذ کرتا ہے، ضرورت اگر پڑے گی اور حاکم اگر بول رہا ہے اور آپ اس حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب سن رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے، آپ کے انفرادی عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، جو آپ کا انڈیویژل نماز ہے، روزہ وغیرہ، اور جو اجتماعی عمل ہے اس کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ، خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من مطلب کون ہے، ذا الذی وہ جو، ہاں کون ہے وہ جو، یقرض قرض دے، اللہ مطلب اللہ، یہ اللہ جو ہے یہاں مفعول ہے تو کو کے معنی اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، قرضاً حسناً، قرض مطلب قرض، حسناً مطلب اچھا، بہترین اور اچھا قرض دے۔ وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین اور اچھا قرض دے؟ یہاں قرض کیا ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے پر ابھارا ہے، اور خرچ جو کرتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں رکھتا سامنے، جیسے کسی کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے تو اب کیا ہے، آپ اس کی مدد کیجیے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کر کے اس کو پیسہ دیں گے، اللہ تعالیٰ 10,000 روپے لا کر کے اس کے ہاتھ میں نہیں رکھ دے گا فرشتوں کے ذریعے سے، یہ نظام اللہ کا نہیں ہے اس معاملے میں، ابھی اس امت میں، اور ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا کہ تم چاہے اللہ کا کام ہو چاہے بندوں کا کام ہو، جو بھی کام ہے اس کو تم یعنی اگر آپ بندوں کا بھی کام کر رہے ہیں خیرات کے طور پہ، اچھائی کے طور پہ، صدقہ وغیرہ کے طور پہ، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی دینا ہوا، اور اللہ کا کام اگر آپ کر رہے ہیں تو بھی وہ اللہ کی راہ میں دینا ہوا۔ اللہ کا کام سے مراد کیا ہے؟ جیسے مسجد کے لیے، مسجد بنانا ہے، مسجد کے تمام طرح کے اخراجات ہیں، مدارس ہیں یعنی مدرسے ہیں، اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزوں میں اللہ کو دینا، یہ اللہ تعالیٰ قرض کے طور پہ اس کو لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اور اس کو بڑھا کر کے آپ کو دیتا ہے، اس کو بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا سورہ بقرہ میں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کے جیسی ہے، ایک دانے کے جیسے، انبتت سبع سنابل، جو 7 اس میں
بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر بالیوں میں سے 100 دانے اور 100 بالیاں ایسے ہی بڑھتی رہتی ہیں۔ تو کہاں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ایک جو ہے دانہ ہوتا ہے، وہ دانہ پھوڑ کر کے اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں الگ الگ اس میں، پھر اس کے بعد اور وہ بڑھتی جاتی ہے، ہر بالی میں سے ہر اس میں سے نکلتا رہتا ہے، تو اس طریقے سے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیس کیا تھا؟ دیا تھا کیا آپ نے؟ بس یہ دیا تھا آپ نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ایسے ہی بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کا بدلہ دے گا۔ تو وہی بتائیں کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، فا مطلب پس، یوزائف وہ بڑھا دے گا، ہو مطلب اسے، پس وہ اس کو بڑھا دے گا، کس کو بڑھا دے گا؟ وہی جو انسان نے اللہ کے راہ میں دیا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اس کے لیے اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ، اضعافاً مطلب کئی گنا، بہت زیادہ، کثیرہ مطلب زیادہ، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھایا، واللہ بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کو بڑھا کر کے اس کا بدلہ دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقبض تنگی کرتا ہے، یعنی کہ کبھی کبھی کسی کے رزق میں کم کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے، ویبسط اور کبھی کبھی کیا کرتا ہے؟ کشادگی کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وا مطلب اور الہی مطلب اسی کی طرف، ترجعون تم لوگ لوٹائے جاؤ گے، اور اس کے بعد تم لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ آیتیں تھیں۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے، پھر ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ہی تعلق سے ہے، بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، تو انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔